فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، امیر المؤمنین امام المتقین داماد نبی ہم زلف علی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا کل یوم شہادت تھا. اسی مناسبت سے آپ کے متعلق چند باتیں عرض کی جاتی ہیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی 48ویں سورہ مبارکہ سورہ فتح کی جو 26ویں پارے میں ہے، آخری آیت کریمہ جس کا نمبر ہے 29، اس کا ترجمہ مفہوم عرض کرنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کے چند حالات، واقعات، کمالات اور شہادت عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ. کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کا پیارا پیارا نام نامی اسم گرامی محمد، یہ قرآن کریم میں 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. 4 جگہ پر. ما محمد الا رسول، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. 2. تیسرا اسی 26ویں پارے کی سورت محمد میں نزل علی محمد، اور یہ محمد الرسول اللہ. تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اس ذاتی نام کو بیان کیا ہے کہ محمد اللہ کے
رسول ہیں، شک نہ کرنا، یہ اللہ ہی نے انہیں بھیجا ہے۔ ان کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کے کمالات بہت ہیں۔ ایک کمال ان کا یہ بھی ہے، والذین معہ، جو اس میرے محمد کریم کے ساتھ لگ گئے، ساتھی بن گئے، ان کی بھی عظمت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، جب مقابلہ آتا ہے نا اللہ کے دشمنوں سے تو بڑے ہی سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں، ان کے مقابلہ پر بڑے ہی سخت ہیں۔ لیکن رحماء بینہم، اور جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے نا، جو ان کے گروپ میں آ جاتے ہیں، پھر آپس میں تو بڑا ہی پیار کرتے ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کے اچھے نین نقش کی وجہ سے، کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے رنگ اور روپ کی وجہ سے، کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے کسی اور کمال کی وجہ سے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ نہ مال کی وجہ سے پیار کرے، نہ حسن و جمال کی وجہ سے پیار کرے، بندہ پیار کرے کسی سے تو اللہ کے لیے اور اللہ کے محبوب کے لیے۔ تو یہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں، ان کے اندر نفسانیت اتنی ختم ہو چکی ہے کہ جو اللہ رسول کا دشمن ہوتا ہے اس کے لیے بڑے ہی سخت ہیں، جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑے ہی مہربان ہیں۔ پھر ایک کوالٹی ان کے اندر اور ہے، جب اللہ کا معاملہ آتا ہے نا، تراہم رکعا سجدا، تو تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں۔ اچھا، یہ جھکے رہتے ہیں کیوں؟ ہم نے تو دیکھا ہے کئی لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں جوتا چرانے کے لیے، کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں مسجد کی بیٹری چرانے کے لیے، پمپ اکھاڑنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، لوگوں پر اعتبار جمانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو یا اللہ، یہ تیرے محبوب کے صحابہ جو تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں تو کیوں جھکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں نا، سجدہ کرتے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے نہیں، چوری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا فضل مانگنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھکتے ہیں۔ دیکھیے عبادت کا مغز کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے اللہ کو راضی کرنا، بس یہ ہے عبادت کا مغز۔ اور یہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل مانگنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرتا رہتا ہے اس کے چہرے پر، ماتھے پر ایک خاص نور چمکنے لگتا ہے۔
کئیوں کے چہرے بڑے نورانی ہوتے ہیں، رنگ خواہ کالا کیوں نہ ہو، سانولا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل کا جو نور ہے ان کے ماتھے پر اور ان کے چہرے پر نمایاں رہتا ہے۔ دیکھو نا، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نین نقش تیکھے نہیں، رنگ گورا نہیں، رنگ لال سوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے سے بڑا پیار آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم، اور اس بات کی علامت ان کے چہروں میں ظاہر ہوتی ہے، من اثر السجود، سجدوں کے اثر کی وجہ سے۔ اور یہ جو میرے محبوب کے صحابہ کی عظمت ہے، یہ صرف قرآن میں نہیں میں بیان کر رہا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میرے محبوب کے صحابہ کی یہ عظمت اور یہ شان تورات میں بھی بیان ہو چکی ہے اور کتاب انجیل میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت کوئی معمولی نہیں، اللہ بیان فرما رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ان کی ایک شان، ایک علامت تو ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ کیا نورانی چہرہ ہے! اللہ فرماتا ہے ایک اور مثال بھی دیتا ہوں، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جنہوں نے رکھی ہوتی ہے زمین جو کرتے ہیں کاشتکاری، وہ اچھی طرح سمجھیں گے۔ کسان کاشتکار زمین میں بیتا ہے، بوتا ہے، بیج ڈالتا ہے نا، تو بیج سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ایک سوئی نکالتا ہے۔ دانہ زمین میں بویا، گوڈی ووڈی کی، پانی وانی دیا، اب سب سے پہلے کیا نکلے گی؟ ایک سوئی۔ پودے کی سب سے پہلے نکلتی ہے سوئی۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتی ہے، سوئی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، چلتی ہے اوپر۔ فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے، پودا موٹا ہو جاتا ہے۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پہلے جب سوئی نکلتی ہے نا، وہ پودا نکلتا ہے تو سیدھا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر، لیکن جب وہ موٹا تنا بن جاتا ہے نا تو وہ اپنی پنڈلی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھو نا، کھڑا ہو گیا پودا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اچھا جب یہ تنے اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے نا، وہ پودا، وہ سوئی موٹی ہو کر اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو جاتی ہے، تو کاشتکار بڑا ہی خوش ہوتا ہے، میری فصل تیار ہو رہی ہے، میری فصل تیار ہو رہی ہے۔ اور جو شریکہ ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے، کاشتکار کی فصل دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ جلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کی مثال ایسی ہے جس طرح او کاشتکارو تم بوتے ہو، دانا دانا سوئی نکالتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، پھر بڑا، پھر موٹا، پھر اپنی پنڈلی پر کھڑا ہوتا ہے، یہ فصل لہلہانے لگتی ہے۔ میرے محبوب کے صحابہ بھی تھے، پہلے تھوڑے، پھر بڑے، پھر طاقتور ہوئے، اب اپنی آن بان پر کھڑے ہو گئے، ان کی اللہ نے حکومت بنا دی۔ یہ دیکھ دیکھ کر مسلمان صحابہ کی عظمت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان دیکھ کر جلتے جا رہے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار،
کیا معلوم ہوا؟ جو صحابہ کی عظمت دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو صحابہ کرام کی عظمت دیکھ کر جل رہا ہے وہ کافروں میں سے ہے، ایمانداروں میں سے نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے کچھ وعدہ بھی کیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ کن سے؟ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے۔ چند سے یا سب سے؟ فرمایا منہم۔ یہ طلبہ توجہ کرنا، یہ من تبعیض کا نہیں، من بیان کا ہے۔ دھوکہ دے گا شیعہ کہ یہ من تبعیض کا نہیں، بیان کا ہے۔ اللہ نے وعدہ سب سے کیا ہے، جس نے بھی ایمان قبول کیا، جس نے بھی اچھے کام کیے، اللہ کا وعدہ ان سب سے ہو گیا ہے۔ اگر کہو سب سے نہیں ہوا، چند سے ہوا، تو پھر باقیوں کا قصور کیا تھا؟ کام بھی اچھے کریں، ایمان بھی قبول کی۔ اللہ قرآن کی دوسری آیتوں میں فرماتا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اچھا جی، اللہ نے ان سے وعدہ کس چیز کا کیا ہے؟ مغفرتاً، بخشش کا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ان سے بہت بڑے اجر کا وعدہ کر لیا ہے۔ کن سے وعدہ کیا ہے؟ محبوب کے ساتھیوں سے۔ جس سے وعدہ ہے؟ محبوب کے ساتھیوں میں سے۔ اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذو النورین یہ نبی پاک کے ساتھی کب بنے؟ سبحان اللہ، چوتھے نمبر پر۔ کس نمبر پر صحابی بنے؟ چوتھے نمبر پر۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ سے ایک دن پہلے ایمان قبول کیا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں اس وقت اسلام لایا جب میں 3 کو 4 کرنے والا تھا۔ چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا، اور پھر ان کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑا قریبی ویسے بھی تو رشتہ تھا نا، حضرت علی کے بھی رشتہ دار اور نبی کریم علیہ السلام کے بھی رشتہ دار۔ رشتہ کیا تھا؟ ایک تو سرکار کے داماد بنے نا، دامادی سے پہلے یہ نبی کریم علیہ السلام اور حضرت علی کے والد دونوں سگے بھائی تھے۔ جناب ابی طالب اور حضرت سیدنا عبداللہ سگے بھائی تھے، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کے ابا جان پیدا ہوئے تھے تو یہ اکیلے پیدا نہیں ہوئے تھے، جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ایک لڑکی بھی ان کے ساتھ پیدا ہوئی۔ جو لڑکی حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی وہ نبی کریم علیہ السلام اور حضرت علی کی کیا لگی؟ پھوپھی بنی نا۔ نبی کریم علیہ السلام کی تو پھوپھی اس اعتبار سے کہ دونوں بہن بھائی حضرت عبداللہ اور یہ لڑکی ام حکیم البیضاء ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے، جڑواں تھے۔ اور حضرت علی کے والد اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد اور نبی کریم علیہ السلام کے والد یہ بھائی تھے، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے سگے۔ لیکن حضرت علی کی بھی تو پھوپھی لگی نا، سکی، کیونکہ ماں بھی ایک باپ بھی ایک، اور یہ دونوں کی
پھپھی کی بیٹی کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بھی بھانجے اور نبی کریم علیہ السلام کے بھی بھانجے تھے، تو یہ بڑا قریبی رشتہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا تھا، ایک عتبہ سے ایک عتیبہ سے۔ حضرت رقیہ کا نکاح کیا تھا عتبہ سے، حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا تھا عتیبہ سے۔ جب اللہ کریم نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، گھر گھر میں مکے کی گلیوں میں آیت پڑھے جانے لگی نا، سورہ مبارکہ تلاوت ہونے لگی، تو ابو لہب کو بڑا غصہ آیا، اس کی بیوی کو بڑا غصہ آیا ہے، رشتہ داری ہم سے کرے اور ہمارے خلاف ہی قرآن کی آیتیں تلاوت کرے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ دونوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ان بیٹیوں کو طلاق دے دی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ ادھر طلاق ہوئی، ادھر کچھ عرصے بعد اب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کے ساتھ حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا۔ لو جی، حضرت عثمان نبی کریم علیہ السلام کے کیا بن گئے؟ داماد۔ رخصتی بھی ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے آرڈر کیا، اے صحابہ، مکے کے حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ دو، مکانات چھوڑ دو، جائیداد چھوڑ دو۔ اب سوچو، آپ کو کہو چلو اپنے اپنے گھراں تو نکل کے چلو پشاور چلے جاؤ، تیار ہوگا کوئی پشاور جانے کے لیے تم میں سے؟ ہاں تبھی تیار ہوگا اگر وہاں تانوں ایتھے دے 10 مرلے دے مکان نالوں 2 کنال دی کوٹھی ملے۔ یہاں 50,000 آمدن ہے، وہاں کم از کم 5 لاکھ کی آمدن ہو، چلو بھی اب ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دو گھر، کیونکہ وہاں ذرا آسانی ہوگی۔ اب یہ گھر بار چھوڑ رہے ہیں، یہاں تو بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، حضرت عثمان کے پاس مال بھی بڑا تھا، مکان بھی بہت اچھا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت عثمان نے گھر بار چھوڑ دیا۔ اکیلے ہی نہیں گئے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ کو ساتھ لیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اللہ کی راہ میں حبشہ کو ہجرت فرمائی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی اور داماد ہجرت کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار کو چھوڑا ہے۔ اللہ اب یہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ ہجرت کہاں کی؟ حبشہ کی طرف۔ پھر نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بس قریب ہی یہ بھی ہجرت کر کے حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب کتنی ہجرتیں ہو گئیں؟ یہ ذات ہجرتین ہیں، 2 ہجرتوں والے ہیں۔
مدینہ منورہ پہنچنے کے چند ہی دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اب بدر کی لڑائی کا وقت آ گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو حضرت رقیہ سے ایک بیٹا بھی دیا تھا، ایک بیٹا صاحبزادہ نبی کریم علیہ السلام کا سگا نواسا بھی پیدا ہوا جن کا نام ہے عبداللہ، لیکن 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب جب بدر کو تشریف لے جانے لگے صحابہ کرام تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم نے بدر میں نہیں جانا، بدر میں نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری بیوی اور میری بیٹی بیمار ہے، تم نے گھر میں رہ کر اپنی بیوی کی تیمارداری کرنی ہے، اپنی بیوی کی خدمت کرنی ہے، تو جو مال وہاں ملے گا اس میں تیرا حصہ بھی ہوگا۔ عرض کی آقا تو ثواب؟ فرمایا مال بھی ملے گا اور تمہیں ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین اگرچہ بدر کے میدان میں جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کو غنیمت کا مال بھی عطا فرمایا اور ثواب میں بھی حصے دار بنایا۔ بدر میں جانے نہ جانے کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ کا ممتاز فرد قرار دیا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی نبی کریم علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے محبوب کے آرڈر کی وجہ سے رسول کی شہزادی اور اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے۔ پتہ یہ چلا رسول کے آرڈر کو مان لینے سے اللہ تعالی جہاد میں شرکت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ حق چاہے دین سمجھ لو، دین کس کا نام ہے؟ دین اپنی مرضی کا نام نہیں، ان کے حکم پر چلنے کا نام۔ بس تیرا دل کرتا ہے جہاد پر جا، لیکن رسول کہتے نہیں، گھر بیٹھ کے ماں کی خدمت کر۔ اب دل کی مرضی چھوڑ، مصطفیٰ کی مرضی پر عمل کر، مت جا ادھر ادھر۔ یہ رسول کا آرڈر ہے، گھر بیٹھ ماں کی خدمت کر، تمہیں جہاد سے بڑا ثواب ہے۔ بدر کی لڑائی میں جانا کتنے اجر کا سبب تھا، لیکن رسول کا آرڈر کیا تھا؟ نہیں جانا، یہیں بیٹھ کے بیوی کی خدمت کرو، میری بیٹی کی خدمت کرو۔ گئے نہیں، اللہ نے ثواب بھی دیا اور ساتھ اجر بھی عطا فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی بیمار بہت تھی، ادھر نبی کریم علیہ السلام بدر تشریف لے گئے، پیچھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بدر کی فتح کی خبر لے کر مبشر قاصد یہ مدینہ منورہ آئے، ادھر حضرت عثمان غنی اپنی پیاری بیوی ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عثمان غنی بڑے پریشان، بڑے پریشان۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہوا تھا نا، وہ ختم ہو گیا۔ دامادی کا رشتہ اسی وقت تک رہتا ہے نا جب تک بیٹی ہو۔ بیٹی فوت ہو گئی، ان کی سرکار کی بیٹی فوت ہو گئی، اب رشتہ ختم، بڑے پریشان۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا عثمان پریشان کیوں ہو؟
یا رسول اللہ اس لیے پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا فرمایا تھا، آپ کے ساتھ دامادی کی نسبت حاصل ہو گئی تھی۔ یا رسول اللہ رقیہ کے انتقال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے، میں کیا کروں، اپنی قسمت میری نہیں ہے، آپ سے رشتہ سلامت رہتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم تو یہ کہہ رہے ہو، اور ادھر جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لایا ہے کہ جا جا کے میرے محبوب کو کہہ دے کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دے۔ لو جی اب اللہ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم ان کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ اب حضرت عثمان کے گھر میں نبی کریم علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہو گئیں؟ دو، پہلے رقیہ پھر ام کلثوم۔ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کا خوف نہیں کرتے اور حضرت عثمان کو دیتے ہیں گالیاں، کہتے ہیں بڑا ظالم تھا عثمان، شیعہ حضرات جو ہے بڑا ظالم تھا، بڑا لعنتی تھا۔ کہ کیوں؟ پتہ رسول کی بیٹی کیوں فوت ہوئی تھی؟ اس نے مار مار کے پسلیاں توڑ دی تھی، اس لیے رقیہ کا انتقال۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہمارا داماد ہو اور وہ نکلے ظالم، ہماری بیٹی کو مار مار کے پسلیاں توڑ دے، بیٹی اسی غم میں فوت ہو جائے، تکلیف کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے۔ ایسے داماد ملتے ہیں تو کیا خیال ہے ہم اس داماد کو اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ دے دیں گے؟ دوسری بیٹی کا رشتہ کب دیں گے؟ جب یہ پورا یقین ہو کہ داماد نے پہلی بیوی کے ساتھ، ہماری پہلی بیٹی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تبھی دوسرا رشتہ دیں گے۔ چلو رسول اللہ تو بھول گئے تھے، رسول اللہ کو پتہ نہیں چل سکا کہ شیعوں کو پتہ چل گیا، اللہ کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس ظالم نے کیا سلوک کیا میرے محبوب کی بیٹی کے ساتھ۔ اللہ نے کیوں جبریل کو بھیجا؟ جا جبریل جا کے کہے میرے محبوب کو کہ محبوب چل اب دوسری بیٹی کا بھی نکاح اس کو دے دے۔ اب بولو میں ان کو سچا مانوں یا اللہ اور اس کے رسول کو سچا مانوں؟ نبی کریم علیہ السلام کا اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی کا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کو یہ انعام عطا فرمایا۔ اب دو بیٹیاں سرکار کے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اور پوری دنیا میں حضرت عثمان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، اور وہ بھی یکے بعد دیگر، اور نبی بھی کون؟ جو سید الانبیاء ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے، حضرت علی مرتضی ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی دو بیٹیاں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو چوتھے آسمان پر موجود ہیں حضرت عثمان غنی کا نام لے کر کہنے لگے عثمان تو ذی النورین ہے۔ حضرت اللہ یہ ذی النورین ہے، دو نوروں والا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے
شعلہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شعلہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین۔ کہ نبی کی دو بیٹیاں نور، نبی کی دو بیٹیاں، تیری نسل پاک میں ہے کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچا بچا نور کا، تیری نسل بچا بچا نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے نے نور تیرا۔ آقا تیرا بیٹا قاسم نور، تیرا بیٹا عبداللہ نور، تیرا بیٹا ابراہیم نور، تیری شہزادی زینب نور، تیری شہزادی رقیہ نور، آقا تیری شہزادی ام کلثوم نور، تیری شہزادی فاطمہ زہرا نور، تو ہے نے نور تیرا، تیری نسل پاک میں ہے، بچا بچا نور کا، تیری نسل بچا بچا نور کا، تو ہے نے نور تیرا، نور کا تو ہے نے نور تیرا۔ یہ معنی حضرت علی نے بیان کیا ذوالنورین والا، دو معنی اور بیان کیے گئے ہیں ذوالنورین کے، کہ نور سے مراد ہے سخاوت۔ حضرت عثمان کو دو سخاوتیں حاصل ہیں، ایک اسلام سے پہلے اور ایک اسلام کے بعد۔ یہ ہے نور کا معنی، ایک کیا ہے سخاوت، وہ نور بھی اور یہ نور بھی، اسلام سے پہلے بھی سخی تھے، اسلام کے بعد بھی سخی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی ان دونوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی دونوں نے اسلام سے پہلے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی۔ اور جب انہوں نے بیعت کی نا سرکار کے ہاتھ پر حضرت عثمان نے، تو بیعت کے لیے اپنا دایاں ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں دیا اور بایاں ہاتھ۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب سے میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کے بعد سے یہ ہاتھ میں نے کبھی اپنی شرمگاہ سے لگایا ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ اتنے حیا والے، اتنے حیا والے، اسلام سے پہلے بھی سخی، اسلام کے بعد بھی سخی، دو نوروں والے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک معنی اور بیان کیا ہے۔ یہ جو ولایت ہے نا، ولایت اللہ کا قرب،
اللہ کا قرب ملتا ہے دو طریقے سے. ایک قرب ملتا ہے کمالات نبوت سے، اور ایک اللہ کا قرب ملتا ہے کمالات ولایت سے. کمالات نبوت سے ایک اور کمالات ولایت سے دو. یہ دو طرح سے اللہ کا قرب ملتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو جو اللہ کا قرب نصیب ہوا کمالات نبوت کی وجہ سے نصیب ہوا. حضرت ابو بکر کو جو اللہ کا قرب ملا یہ وہ سرکار کے جو نبوت والے کمالات ہیں نا ان کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ کا قرب نصیب ہوا کمالات ولایت کی وجہ سے، اس لیے انہیں سید الاولیاء کہتے ہیں، ولیوں کے سردار. یعنی وہ حضرات جن کو اللہ کا قرب ملتا ہے کمالات ولایت کی وجہ سے. مولا علی ان سب ولیوں کے سردار ہیں، اس لیے انہیں کہتے ہیں سید الاولیاء. اور حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے جن کو اللہ کا قرب ملا کمالات نبوت کی وجہ سے بھی اور کمالات ولایت کی وجہ سے بھی. حضرت عثمان کو ادھر سے بھی فیض ملا ادھر سے بھی فیض ملا، دونوں طرح سے فیض مل رہا ہے، اس لیے حضرت عثمان کو کہتے ہیں ذوالنورین. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کی سرکار سے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا. اور انہیں کامل الحیا بھی کہتے ہیں، بڑے حیادار. یہ اتنے بڑے حیادار تھے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے. سرکار ایک دن لیٹے ہوئے تھے بڑے ایزی ہو کر، ٹانگ مبارک پھیلی ہوئی ہے اس طرح لیٹے ہوئے تھے، اور پنڈلی مبارک سے چادر مبارک ہٹی ہوئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق آئے، سرکار بیٹھے رہے جس طرح گھر میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے کھلا ڈلا ہوتا ہے. سرکار صدیق اکبر آئے، سرکار بیٹھے رہے. حضرت عمر آئے، سرکار بیٹھے رہے. حضرت علی آئے، سرکار بیٹھے رہے. اسی طرح پھر حضرت عثمان تشریف لے آئے، حاضر ہو گئے. حضرت عثمان آئے نا، سرکار فٹ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، چادر مبارک کو درست فرمائی. جب سب صحابہ چلے گئے حضرت عائشہ نے پوچھا آقا ابو بکر صدیق آیا آپ ایسے ہی لیٹے رہے، حضرت عمر آیا آپ ایسے لیٹ رہے، حضرت علی آیا آپ ایسے لیٹ رہے، حضرت عثمان جب آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا اے پیاری عائشہ الا استحیی من رجل تستحییہ الملک تستحیی منہ الملائکہ. اے پیاری عائشہ جس بندے سے اللہ کے فرشتے حیا فرمائے میں محمد بھی اس سے حیا کیوں نہ کروں. یارو حضرت عثمان وہ ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں اور اللہ کے محبوب بھی حیا فرماتے ہیں. وقت تو چونکہ ہو گیا ہے اس لیے چلیں آئندہ جمعہ پر اسی مضمون کو چھوڑتے ہیں. نہیں یہ مسلک کی لڑائی، یہ فلاں لڑائی، یہ فلاں لڑائی، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے، خواہ وابی کیوں نہ ہو. سیدھی سی بات، خواہ وابی کیوں نہ ہو، شیعہ کیوں نہ ہو، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. ظالم سگا بھائی بھی ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا.
بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بات سچی کر خواہ تیرے اپنے خلاف کیوں نہ، اپنی ذات کے خلاف ہے۔ تو اگر غلط کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، میں غلط کرتا ہوں تو میں غلط ہوں۔ کالا چور اگر کوئی صحیح کام کرتا ہے تو وہ بھی صحیح کام ہے۔ بس تعاونوا علی البر والتقوی، جہاں بھی نیکی اور تقوی کی بات آئے وہاں تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جہاں گناہ اور نافرمانی کی بات آئے وہاں بالکل ساتھ مت دو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ مجھے کئی بھائی کہا کرتے ہیں اسلام نظام مصطفیٰ، آپ کو پتہ ہے میں نے نظام مصطفیٰ کے لیے جیلیں کاٹی، ڈنڈے کھائے پولیس کے۔ میں نے سن 77 میں جب گرفتاری دی تھی تحریک نظام مصطفیٰ، پولیس والے کہتے اس سکھ نو مارو، یہ بہت پونکتا سی، تقریریں کیا کرتا تھا۔ دل میں یہی تھا اسلام آئے، نظام مصطفیٰ آئے۔ اس وقت ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کے ساتھ ہم ہوتے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد تو اب ہمیں کوئی شے نظر نہیں آتی، کوئی شے نظر نہیں۔ اب تو میں یہ کہتا ہوں مجھے اسلام چاہیے، نظام مصطفیٰ چاہیے، لیکن حضرت عمر کے ہاتھوں چاہیے، یزید کے ہاتھوں مجھے اسلام نہیں چاہیے۔ یہ جو آج کے ملونٹے، آج کے پیر، آج کے لیڈر، ان سے وہ یزید اچھا تھا۔ اس لیے اسلام چاہیے تو ان کے ہاتھوں نہیں چاہیے۔ اسلام چاہیے تو کوئی عمر فاروق جیسا ہو، کوئی حسین ابن علی جیسا ہو، کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو۔ اسلام اس کی، یہ میری بات یاد رکھنا۔ چور کے آؤ کی اگر باندر بھی اس طرح آ جائے تو نائی نہیں بن جاتا، وہ بیڑے غرق کر جائے۔ اس لیے مجھے زرداری کے ہاتھوں اسلام نہیں چاہیے، نواز شریف کے ہاتھوں اسلام نہیں چاہیے، کسی کاظمی معظمی کے ہاتھوں اسلام نہیں چاہیے۔ مجھے اسلام چاہیے تو کسی نورانی کے ہاتھوں اسلام چاہیے۔ بس کوئی غلط کرے تو غلط ہے، جو صحیح کرے تو صحیح ہے۔ تو اسلام کے لیے کوشش اس وقت کرنا جب کوئی اسلام والا تمہیں نظر آئے۔ گل میں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ چور آن کے کہیں میں اسلام نافذ کروں گا، زکوٰۃ مجھے دو تاکہ میں زکوٰۃ کھاؤں، عشر مجھے دو تاکہ میں عشر کھاؤں، اس طرح اسلام نہیں آیا تھا۔ اسلام اس وقت آتا ہے، عمر بن عبدالعزیز آئے، سب سے پہلے اپنی بیوی کو بلائے، بیوی کو بلا کے کہا تیرے پاس جتنا مال ہے نا تیرے ابے نے دے دیا، تیرے ابے کی جائیداد نہیں تھی، یہ بیت المال سے دیا گیا تھا۔ اب دو باتیں، یا مجھے رکھ یا یہ باپ والا مال رکھ۔ تو بیوی بھی تو ان کی تھی نا، اس نے کہا مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ بیوی کا سارا مال جو بیت المال سے سب جمع کرنا، پہلے اپنے سے احتساب پہلے اپنا کیا۔ اس کے بعد اب آگے رشتہ داروں کی باری، لیاؤ مال تو ہی ضبط کیتا سی، لیا تیرے کو مال ہے غلط سی، لیا تیرے کو سب کا مال چھیننا شروع، بیت المال کے اندر چل، بیت المال کے بیت المال کے پتہ چلا جو کمانڈر ان چیف ہے نا وہ خوراک پر بڑا خرچ کرتا ہے۔ کتنا خرچ کرتا تھا جی؟ 10,000 روپیہ ڈیلی خرچ ہوتا ہے اس کے دسترخوان، 10,000۔ شکر ہے عمر بن عبدالعزیز کے ذہن میں یہ نہیں تھا ایک وقت آئے گا گیلانی اور زرداری کے دسترخوان پر روز کا اتنا خرچ ہو، پتہ نہیں کتنے لاکھ خرچ ہوتا ہے سرکاری خزانے سے۔ انہوں نے کہا جی آج تیری دعوت ہے، کمانڈر ان چیف وہ بڑا خوش، جی آج تو امیر المومنین کے ہاں دعوت ہوگی نا، مزہ آ جائے گا۔ پتہ نہیں 2 فاقی کر کے آیا انہیں۔ اب امیر المومنین کے ہاں بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، وقت گزرتا گیا، امیر المومنین کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، کبھی یہ منصوبہ کبھی وہ منصوبہ، دے ٹیڑے چوہیاں چھاڑا مارنی شروع کر دی ہیں، کدو روٹی آؤں تو میں کھانا۔
کافی وقت گزر گیا نا، 3-4 گھنٹے لیٹ. فرمایا بھائی یار میرا کھانا تو لاؤ. اور کھانا کیا تھا؟ جو کا دلیا کھانا ہے. فرمایا کھاؤ گے کمانڈر صاحب، کھاؤ گے کھانا؟ جی کھاؤں گا. آیا ہی کھانا کھانے کے لیے، مجھے چنگی طرح رجا کے دلیا کھوا دیتا نا. فرمایا خو کمانڈر صاحب آپ کا کھانا تو اب آئے گا، لیا بھی کمانڈر صاحب کا کھانا لیا. کمانڈر ان چیف کا کھانا، سپہ سالار کا کھانا. اب وہی جناب مرغن پلا کھاؤ. اور جی میں تو رچ گیا. اور میں کمانڈر صاحب دیکھو یہ 2 آنا خرچہ میرا پیٹ بھر گیا اور یہ ہزاروں روپے کا خرچہ، اس سے بھی پیٹ ہی بھر گیا. تو قوم کے خزانے پر اتنی بے دردی تو نہ کرو. حضرت جی میری توبہ. کمانڈر نے توبہ کیوں کی؟ اس لیے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا تھا نا، اوپر وہ بڑا کلیم آدمی تھا، وہ بڑا نیک نیت تھا، اور اس طرح کے آدمی چاہیے. اور رشتہ داروں کا جب مال چھیننا شروع کیا نا بیت المال میں، وہ مال جو ناجائز طریقے سے آیا، جائز طریقے والا مال نہیں چھینا. تو رشتہ داروں نے میٹنگ کی اب کیا کریں. تو وہ جو ہماری پڑنانی ہے نا اس کی بڑی مانتا ہے عمر بن عبدالعزیز. پڑنانی نے 2 میں کھلایا تھا. اس کو لے کے جاؤ سفارش، وہ سفارش کرے رشتہ داروں سے مہربانی کر. وہ آگے جس طرح بڑھیوں کی عادت ہوتی ہے، بہ گئی دروازے. میں نہیں اندر آنا. اندر تو نہیں میں نہیں آنا، پہلے میری گل مان. وہ اندر تو آؤ، جو آخو گے سنا گے تو نہیں میں نہیں آنا اندر، میں اتنے باہر رہنا، اتنے مر جانا میری گل. بہلا پھسلا کے اندر لے گیا. اب مائی اندر بیٹھی ہے پڑنانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پتہ کیا کیا؟ ایک سونے کی اشرفی تھی، اس کو آگ میں کیا گرم. آگ میں گرم کرنے کے بعد نا جب اچھی طرح گرم ہو گیا نا تو بڑے آرام سے پرنانی کے پاؤں کے تلوے پر لگا. او مر گئی میں سڑ گئی، تیرا بیڑا گھر کافی کی گئی. اما جی کیا ہوا؟ تو میں نے ساڑ دیتا ہے. اما جی ایس اشرفی دا سیکا نہیں چلیا گیا نہ پتر میں نے مار. اما جی یہ ایک اشرفی دا سیکا نے تے اینیاں اشرفیاں دا سیکا میں عمر بن عبدالعزیز سے نہیں نہ جان سکتا. انہوں نے کہا پترا تو ٹھیک ہے، جا کے رشتہ کٹھا کر رہے ہیں، نہیں یہ چھڑنا کر، یہ صرف اللہ کرتا ہے. اوے حکمران چاہیے تو ایسا، وگرنہ میں اعلان کرتا ہوں مجھے یزید کے ہاتھوں اسلام نہیں چاہیے. میں اسلام کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں اسلام جب آئے تو پوری آن اور شان کے ساتھ آئے. پھر دنیا دیکھے جب اسلام آتا ہے تو لہریں بہریں ایسے ہوا کرتی ہیں. جب اسلام آتا ہے نا پھر رحمتیں بھی اوپر سے آتی ہیں، اوپر سے رحمتیں آتی ہیں. کیوں؟ اوپر کلین آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا، صاف آدمی. میں نے شاید پچھلے دن میں سنایا تھا، عمر بیٹھے ہوئے تھے نا، زلزلہ آ گیا، درہ پکڑا اور زمین پہ مارا. آرام سے نہیں بیٹھتی؟ کیا میں تجھ پر عدل نہیں کر رہا؟ عمر کا درہ لگا زمین پر. وہ دن اور آج کا دن مدینہ طیبہ میں زلزلہ کبھی نہیں آیا. ایسا حکمران چاہیے، ایسا حکمران. دریائے نیل نہیں چلتا تھا، صرف خط لکھتے تھے. چلو اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر تجھے میں، اگر تیری اپنی مرضی ہے تو مجھے تیری بھی پرواہ نہیں. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں امیر المومنین عمر تمہیں آرڈر دیتا ہوں، چل. چلنا شروع. حضرت عمر کا زمانہ تھا، دریا پار کرنا تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اور حضرت خالد بن ولید نے. پانی تو یعنی زبردست تو یعنی. تو انہوں نے دریا کو خطاب کر کے کہا دریا سن، تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا اور ہم بھی اللہ کے بندے. تجھے محمد کی نبوت کا اور عمر کے عدل کا واسطہ ہمارے لیے رستہ چھوڑ دے. جب حضرت نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور حضرت عمر کے عدل کا واسطہ دیا تو دریا نے رستہ چھوڑ دیا اور بڑے آرام سے سارا لشکر دریا پار کر کے چلا. اور تو مصطفیٰ کا بن تو صحیح، بنے تو یہودیوں کا، بنے تو انگریزوں کا، بنے تو امریکیوں کا، ٹٹو پڑوں کرے تو امریکہ کا، اور نام لے وہ مصطفیٰ کا. یہ منافقت اللہ کو برداشت نہیں ہوتی، اس لیے مسلسل تم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اور تم بھی نیک بنو، حکمران بھی نیک بنے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. حکمران بھی برے کیوں برے؟ اس لیے کہ ہم خود اچھے نہیں ہیں، ہم خود منافق ہوتے جا رہے ہیں. تم خود سوچو تمہارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، لین دین والے معاملات کیسے ہیں.
बात बात पर अगर झूठ बोलना छोड़ दो, झूठी कस्में उठानी छोड़ दो, लोगों के साथ नेक बर्ताव करो तो अल्लाह तुम्हें भी हुक्मरान फिर तुम जैसा ही अता फरमाए। अपने हालात बदलो, ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का फरमान। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता, अल्लाह ने कोई नहीं भाई साढ़े हालात बदलाए। हाँ तुम पहले खुद बदलो, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो रब्बल आलमीन मेहरबानी फरमा, हम तौबा कर चुके या अल्लाह, फिर अल्लाह ताला तुम्हें कोई नेक बंदा अता फरमाए। हजरात, ये एक ऐलान समाअत फरमा लें, आज की इस महफिल पाक समेत पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी बड़ी महाफिल और जय्यद उलमा इकराम की वीडियो सीरीज आप हासिल कर सकते हैं फैजान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस, जो कि अरशद मार्केट जंग बाजार में वाक़या है। आज की इस महफिल पाक समेत पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी महाफिल और मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम की आप वीडियो सीरीज हासिल कर सकते हैं। अरशद मार्केट जंग बाजार फैजान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस, जनाब पीर कारी मोहम्मद जहांगीर साहब आपसे